صہیونی سازش سے مشرق وسطی میں حالات پھر بگڑ گئے۔ لبنان پر حملوں کا جواب، ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بوچھاڑ، متعدد ایرانی میزائل انٹرسیپٹرز کو چکما دے کر ہدف پر ٹوٹ پڑے۔ وسطی اسرائیل دھماکوں سے لرز اٹھا، حیفا سمیت کئی شہروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام کی ناکامی کا اعتراف، سائرن کی آوازوں نے اسرائیلیوں کی نیندیں اڑا دی۔ قابض اسرائیلی شہریوں کی شیلٹرز کی جانب دوڑے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بیلسٹک میزائلوں سے حملے، دارالحکومت تہران، تبریز اور اصفہان میں دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں متعدد فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تبریز میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل کو لبنان پر حملے روکنا ہوں گے۔ ایران کا اسرائیل پر چند گھنٹوں میں دوسرا فضائی حملہ، ایرانی پاسداران انقلاب کا اسرائیل کی نیوتم اور تلنوف ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ۔ IRGC کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی ایئر بیس پر حملے ایران میں ریڈار کو نشانہ بنانے کے جواب میں کیے گئے، کسی بھی صورتحال اور تمام محاذوں پر وسیع آپریشنز کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے جنوب مغربی علاقے میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل اقدامات کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، ایران دشمن کو دندان شکن شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا دو ٹوک پیغام، پریس بریفنگ میں کہا، جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے، ہم جنگ بندی کے پابند تھے، اسرائیل نے خلاف ورزی کی، امریکہ اور اسرائیل کی نیت پر ہمیں پہلے ہی شک تھا، امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی بند کرے، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں قبول نہیں، اسرائیل کے اقدامات کو امریکہ کی پالیسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل 3 سال سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، امریکہ سے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستانی ثالثی میں ہونے والی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا صہیونی ریاست کو صاف جواب، کہا ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ٹرمپ کا ایرانی حملوں کے بعد نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا اسرائیل ایران پر حملوں کا ارادہ رکھتا ہے تو امریکہ اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں بولے کہ ایران کو مشورہ ہے، آپ نے میزائل داغ دیے، اتنا ہی کافی ہے، ایران اب دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے اور ڈیل کرے، ایرانی حملوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، امریکی پالیسی کے فیصلے میں کرتا ہوں، نیتن یاہو نہیں کرتے، حالیہ حملوں میں معاہدے تک پہنچنے کا عزم متاثر نہیں ہوا، ایرانی حملوں کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے، نیتن یاہو کے پاس معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، پیر منگل یا بدھ کو ڈیل پر دستخط ہونے والے تھے لیکن یہ سب ہو گیا۔ ٹرمپ کے روکنے کے باوجود اسرائیل کے ایران پر حملے، امریکی سینیٹر کرس مرفی نے حملوں کو ٹرمپ کے لیے شرمندگی کا باعث قرار دیا۔ ایکس پر لکھا، اسرائیل نے ایران پر حملے کر کے صدر ٹرمپ کو شرمندہ کیا، صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی تھی، نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کی بات نہیں مانی اور حملہ کر دیا، یہ جنگ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے رسوائی کا باعث بنی ہے۔ ایران اور قطر میں اہم رابطہ، قطری وزیراعظم کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال، شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور عباس عراقچی کی لبنان کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ بلتستان میں تیر چل گیا، پیپلز پارٹی 9 نشستوں کے ساتھ آگے، مسلم لیگ نون 3 سیٹوں پر فاتح، آزاد امیدوار 6 نشستوں پر کامیاب، MWM 1 سیٹ جی سکی، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری، 24 میں سے 19 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے، غیر حتمی نتائج کے مطابق جی پی 7 سکردو میں پیپلز پارٹی کے سید توقیر مہدی کامیاب، جی بی 6 ہنزا میں آزاد امیدوار نیک نام جیت گئے، حلقہ نگر 4 میں پیپلز پارٹی کے محمد اختر علی، جی بی 5 نگر سے پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد کامیاب، جی بی 24 گانچے میں آزاد امیدوار اسد شفیق کی کامیابی، جی بی 3 گلگت سے آزاد امیدوار سہیل عباس، جبکہ جی بی 22 گانچے سے مسلم لیگ نون کے محمد ابراہیم کامیاب، مختلف حلقوں میں جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی قیادت کو اکثریت حاصل کرنے پر مبارکباد، کہا صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، نون لیگ کے کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں،
سیاسی سرگرمیوں میں شرکت پر گلگت بلتستان کے عوام بھی تحسین کے لائق ہیں۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پرامن الیکشن کے لیے کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان کے ابتدائی نتائج سے خوش، کہا گلگت میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے۔ عوام نے اعتماد کا اظہار کیا، حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ عوام کے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ جیالوں کو فتح مبارک، عوامی حمایت پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہے۔ بجٹ پر ڈیڈ لاک توڑنے کی ایک اور کوشش، بلاول بھٹو زرداری آج وزیراعظم شہباز شریف سے ملیں گے۔ ملاقات میں دونوں اطراف کے مذاکراتی وفود کے ارکان موجود ہوں گے۔ بجٹ سازی سے متعلق اختلافی امور کو طے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات کا بھی امکان۔ اسحاق ڈار وزیراعظم شہباز شریف کو بلاول بھٹو سے ملاقات پر اعتماد ملیں گے۔ دونوں جماعتوں کی تکنیکی کمیٹی آج ایک بار پھر بیٹھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوں گے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ری شیڈیول، ذرائع کے مطابق قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس اب کل 11:30 بجے ہوگا۔ آزاد کشمیر میں انتشاری ٹولے کی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش، ترجمان انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کے مطابق پرتشدد عناصر نے فائرنگ سے 4 اہلکار شہید ہو چکے۔ عدم ایکشن کمیٹی کے پرتشدد اور مسلح عناصر کی راولہ کوٹ میں شرنگیزی کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر منصوبہ بندی کے تحت فائرنگ کی، سی ایم ایچ راولہ کوٹ کا محاصرہ کر لیا، اسپتال کی معمول کی طبی خدمات اور علاج معالجے کی سرگرمیاں شدید متاثر ہوئیں، مختلف مقامات پر آگ لگائی، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا پیشہ ورانہ مہارت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، نہایت منظم کارروائی کے ذریعے سی ایم ایچ کا محاصرہ ختم کروا دیا۔ عوام سے اپیل ہے کل عدم ایکشن کمیٹی یا اس سے وابستہ سرگرمی میں شرکت سے گریز کریں، افواہوں اور گمراہ کن پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو یکسر مسترد کر دیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں معمولات زندگی رواں، تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔ کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں، پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا کوہالہ پل ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال۔ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے، تیل کی مارکیٹس میں ہلچل، قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگی۔ برنٹ خام تیل بڑھ کر $96.66 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت میں 3.8% اضافہ، $93.98 فی بیرل پر فروخت ہونے لگا۔ مربان خام تیل کی قیمت $90.68 فی بیرل ہو گئی۔